اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو مضطر یعنی مجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور کون ہے جو دور کرتا ہے تکلیف کو، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ بناتا ہے اللہ تعالی تم کو خلفاء نائب الارض زمین میں، اللہ نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور خلفاء اور نائب بنائے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ، کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم، بھلا کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری، ہدایت دیتا ہے تم کو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی ظلمات اور اندھیروں اور تاریکیوں میں، ومن یرسل الریاح اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرم جو خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں، بین یدی رحمتی اس کی باران رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے اللہ ہواؤں کو چلاتا ہے اور خبر دیتا ہے کہ اب بادل اور بارش اور اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے، تو یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ تعالی کی ذات ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی، خلق پیدا کرنے کی، ثم یعیدہ پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، پھر وہ اس انسان کو لوٹائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون ذات ہے جو تم کو روزی پہنچاتا ہے، مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آسمان سے اور زمین سے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے، کوئی الہ ہے اللہ کے ساتھ؟ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لو دلیل اپنی اگر تم سچے ہو۔ یہ سورۃ النمل ہے جو کہ قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانات قدرت کے طور پر پہلے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو قوموں، قوم صالح اور قوم لوط، ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت تامہ کا ذکر فرمایا، اور توحید کے اللہ نے دلائل بیان فرمائے، اور پھر پچھلے واقعات سے لوگوں کی عبرت اور نصیحت مطلوب ہے تاکہ لوگ کفر، شرک اور معاصی اور گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں آ جائیں، اللہ کی رحمت میں پہنچ جائیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کریں۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں آدمی اگر غور و فکر کرے تو غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتے ہیں۔ ان عقلی دلائل کو سمجھنے سے اللہ کی وحدانیت بھی سمجھ آ سکتی ہے، اور انسان اللہ کی عبادت اور توحید پہ آ سکتا ہے اور کفر اور شرک سے بچ سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ
ارض و سما کی تخلیق، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، بارش کا نزول، باغات اور درختوں کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید اور دلائل قدرت کے طور پر پیش کیا تھا۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرارگاہ بنایا اور اس میں نہریں چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بوجھل پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کھڑے فرمائے، اور پھر دو پانیوں کے درمیان اللہ نے آڑ بنا دی کہ کھارا اور میٹھا پانی، دو رنگ والے پانی آپس میں مل نہیں سکتے حالانکہ گٹھے چل رہے ہیں۔ تو ان سب کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا۔ پھر اللہ نے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں فرمایا کہ کیا کوئی خدا کے ساتھ میرے سوا اور بھی کوئی معبود ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو زمین کو بنائے، آسمان کو بنائے، باغات کو بنا سکے، درختوں کی پیدائش کر سکے اور نہریں نکال کے چلا سکے، پانی کو زمین سے اوپر لا سکے، بوجھل پہاڑ بنا سکے؟ یہ ساری جو میں نے چیزیں اللہ فرماتے ہیں بیان کی ہیں، اِلٰہٌ مع اللہ، جگہ جگہ اللہ نے یہ فرمایا استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں۔ لوگوں بتاؤ، کوئی خدا کے ساتھ ایسا معبود ہے، کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا جن فرشتہ ہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہو؟ ظاہر ہے کہ یقیناً خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے باوجود لوگ بے سمجھ ہیں۔ اتنے واضح ترین دلائل سے لوگ انحراف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی بجائے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور اور بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب کہ وہ اس کو پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ذات ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ لوگوں پر مصائب آتے ہیں، لوگوں پر تکلیف آتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، اور جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی سنت ہی، اللہ کی سنت، اللہ کی طریقہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، مولا کریم ہم نے تو تمام ظاہری اسباب استعمال کر لیے ہیں اور اپنا پورا زور لگا لیا ہے، اب اے اللہ معاملہ تیرے سپرد ہے، تو ہی ہماری تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے جب بچہ بیمار ہو جائے، اپنے اوپر کوئی بیماری آ جائے، تو حکم کیا ہے، سنت عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگیں اور صدقہ کریں۔ صدقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاملات کو حل فرماتے ہیں، اللہ رحم فرماتے ہیں۔ اب یہ سارا ہمیں حکم ہے پہلے کرنے کا، پھر حکم ہے کہ اسباب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہ ظاہری اسباب کے دوا دارو کو اچھا ڈاکٹر کو اچھی اسپتال بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، مریض بیمار ہو جائے تو اچھی اچھی اسپتالوں میں لاکھوں روپے اور کثیر رقم لگا دیتے ہیں، پھر جب رقم ختم ہو جاتی ہے پھر قرضے لیتے ہیں اور پھر ٹینشنیں، اور پھر آخر میں جا کے جب بے بس ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اے اللہ سارے ظاہری اسباب لگا دیے، سارا زور لگا دیا، مضطر ہیں ہم، پریشان اور بے بس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کو یہ نہیں کہتا کہ تمہیں پہلے میرے دربار میں آنا چاہیے، بلکہ اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ،
اس بے بس اور بے کس آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے جو اضطرار کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں تمام مشرکین بھی خود ساختہ معبودوں کو بھول کر صرف خدائے وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے آڑے وقت میں مجبور اور بے کس کی آواز کون سنتا ہے؟ ہمارے علاقے میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے لوگوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پہلے جو ہے وہ کسی دربار میں جائیں گے اور شرک کریں گے، وہاں ان ہستیوں سے ڈائریکٹ مانگیں گے آپ ہماری حاجتوں کو پورا کریں، اور پھر وہ وہاں منتیں مانگیں گے اور سارا کچھ کر لیں گے۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ بھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے دروازے کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تو اس کے در کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے در در پہ جا کے ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون سنتا ہے اس وقت کہ جب صرف خدائے وحدہ لا شریک کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے جس پر دستک دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہ تکلیف کو رفع کر دیتا ہے، وگرنہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جب تک انسان کا بس چلتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کو آزماتا رہتا ہے، مریض کے سراہنے قابل ترین ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں، پھر جب شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کو چھوڑو، کسی دم جھاڑ کرانے والے کو بلاؤ۔ پھر بھی ناکامی ہوتی ہے تو خالص اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس وقت اقرار کرتے ہیں کہ مولا کریم تیرے بغیر اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مضطر میں عام تکلیف زدہ آدمی کے علاوہ گناہگار بھی شامل ہے۔ جب وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر اقرار کرتا ہے کہ من یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں 135 نمبر آیت ہے کہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ من یغفر الذنوب، کون اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ پھر اگر انسان اس مالک الملک کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، گڑ گڑا کر معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیگر حادثہ پیش آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، قحط برپا ہو جاتا ہے، یا کوئی دوسری تکلیف آ جاتی ہے اور تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی مشکل سے اللہ کے سوا نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ مفسرین کرام ایک بزرگ داؤد یمانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو مریض نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی کہ حضور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم خود دعا کرو، کیونکہ مضطر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تم مضطر اور بے بس اور پریشان ہو تو تم اس حالت میں دعا کرو، تمہاری حالت سے میری حالت بہتر ہے۔ اسی طرح امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، ایک بزرگ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجبور اور بے کس آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لہذا تم خود بھی اپنے لیے اپنی صحت کے لیے دعا کرو۔ امداد غیبی کا ایک عجیب واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ 6 اور 7ویں صدی ہجری کے محدث اور عظیم مورخ گزرے ہیں، جن کی تاریخ کی کتاب 80 جلدوں پر محیط ہے، جن میں سے کچھ جلدیں شائع بھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کسی شخص کا واقعہ لکھا ہے
کہ متعلقہ شخص کا اپنا بیان ہے کہ میں خچر پر، جو خچر ہوتا ہے اس پر باربرداری کا کام کرتا تھا اور مسافروں کا سامان وغیرہ دمشق علاقے سے زبدانی تک کرائے پر لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی مسافر نے مجھ سے معاملہ طے کیا باربرداری کا کہ میرا سامان لے جاؤ۔ میں نے سامان خچر پر لادا اور جو معروف راستہ تھا، مشہور راستہ تھا، اس پر چل دیا۔ مسافر کہنے لگا کہ یہ راستہ دور ہے، تم اس راستے سے چلو جو نزدیک ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں، مگر مسافر نے اصرار کیا کہ وہ خود اس راستے سے واقف ہے، لہذا انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ نئے راستے سے چل دیے، حتیٰ کہ ایک ایسی خوفناک وادی میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف انسانی جسم کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ مسافر نے اس مقام پر رکنے کے لیے کہا۔ جب خچر کو روک دیا تو مسافر کی شکل میں آنے والا ڈاکو جو تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے لنگوٹا کس لیا اور چھرا لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر مجھے اس راستے پر لایا ہے تاکہ مجھے قتل کر کے میرے خچر اور سامان پر قبضہ کر لے۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر اس نے تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ وہ تھا بھی مجھ سے طاقتور، لہذا میں اس کے سامنے بے بس تھا۔ میں نے اس کی منت کی کہ میرا مال لے لو مگر مجھے قتل نہ کرو، مگر وہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ بالآخر میں نے کہا کہ موت سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو، میری آخری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ وہ مان گیا اور میں نے نماز شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ میری زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد صرف یہی ایک آیت میری زبان سے ادا ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو بے بس اور بیچارے اور بے چین آدمی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اس اللہ کو پکارتا ہے، ویکشف السوء اور اس سے کون ہے جو اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں یہی آیتیں بار بار پڑھ رہا تھا، یہی آیت بار بار پڑھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تیز ترین گھوڑے پر سوار ہماری طرف آ رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اس ڈاکو کے سینے میں پیوست کر دیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کام کرنے کے بعد جو گھڑ سوار تھا فوراً واپس ہوا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور میں نے دریافت کیا، پوچھا کہ تم کون ہو جس نے مجھے اس مشکل وقت میں بچایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اسی ہستی کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبور اور بے کس آدمی کی فریاد سنتا ہے اور جسے تو نے ابھی پکارا تھا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی انتہائی تکلیف کا معاملہ آ جائے تو بطور وظیفہ بھی اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور چونکہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، بار بار پڑھنے سے قرآن کے جو اثرات ہوتے ہیں وہی اثرات اس کے مرتب بھی ہوتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بنی جحیم یہ قبیلہ تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہنے لگا کہ آپ لما تدعو، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادعو الی اللہ وحدہ، کہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ اللہ وہی ذات ہے کہ الذی ان مسک ضر فکشف عنک،
کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے. وَإِنْ أَضْلَلْتَ بِأَرْضِ قَفْرٍ فَدَعَوْتَهُ، اگر تم کسی بیابان میں اپنی سواری کھو بیٹھو، کسی ایسی زمین میں کہ جو بیابان ہے، جنگل ہے، اپنی سواری تم سے گم جائے، پھر تم اسے پکارو تو وہ تمہاری سواری واپس کر دے. وَإِنْ أَصَابَكَ سَنَةً فَدَعَوْتَهُ، اور اگر تم قحط میں مبتلا ہو جاؤ اور اس اللہ کو پکارو تو زمین سے نباتات، پودے اور فصلیں وہ پیدا کر دے. لہذا میری دعوت یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی طرف لوٹ آؤ اور اس پر ایمان لے آؤ. تو بنی جحیم کا یہ شخص کہنے لگا، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دینا، گالی کسی کو نہ دو. دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امت کی تربیت فرمائی ہے. ہر چیز میں جس طرح کوئی بڑا اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، والدین اپنے بچے کو ہر برائی سے منع کرتے ہیں، تو امت کا یہ شفیق نبی، ان کی شفقت دیکھیں کہ حضور آنے والے کو کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ کسی کو گالی نہ دینا. تو گویا کہ یہ جتنی بھی احادیث پڑھی جاتی ہیں یا قرآن مجید میں جو چیزیں آئی ہیں تو یہ اس کے واسطے سے ہمارے لیے بھی ہیں. اب گویا کہ یہ حضور کی نصیحت اور وصیت ہمارے لیے بھی ہے کہ بھائی گالیوں کی عادت نہ بناؤ، کسی کو گالی نہ دو. اور ہم تو اپنی اولاد کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو مذاق مذاق میں ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی. دوسری بات یہ فرمائی کہ لا تزہدن فی المعروف، نیکی کے کام میں پس و پیش نہ کرنا، نیکی کو نہ چھوڑنا. جب کوئی نیک کام سامنے آئے تو فوراً کر بیٹھنا، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر میں کرتے ہیں، اچھا شام کو کر لیں گے، اچھا وہ فلاں آئے تو پھر مل کے کر لیں گے، اچھا اگلے مہینے کر لیں گے. نیکی کو جانے نہ دو، اس میں پس و پیش نہ کرو، اس میں ایسا کوئی معاملہ نہ کرو. اور حضور نے فرمایا اگر اور کچھ نہ ہو تو اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت ہنس مکھ چہرے سے مل لیا کرو. اب دیکھیں حضور نے ساتھ بتا دیا بھائی کوئی پیسے نہیں دے سکتا، کوئی نیکی صدقہ کر کے کوئی اور تو کسی طریقے سے نہیں کر سکتے تو ہنس تو سکتے ہو. جب کسی بھی مسلمان سے ملو مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، ہنس مکھ چہرے سے ملو. اور اسی طرح حضور نے فرمایا ڈول کے ساتھ پانی نکالا جا رہا ہے، کنویں سے ڈول ڈال کے پانی نکالتے تھے، ابھی بھی کئی علاقوں میں نکالا جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے بھائی کو بھی دے دو. مطلب یہ کہ نیکی خواہ معمولی سی کیوں نہ ہو، اس کے کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ تہ بند باندھو تو نصف پنڈلی تک باندھو. دھوتی اس وقت باندھتے تھے اور تہ بند اس کو کہتے ہیں، تو یعنی اس کو اٹھا کے باندھو، یہ نہیں کہ ٹخنے اس کے نیچے سارے ڈھکے ہوئے ہوں. تو اگر نیچے کرنا مطلوب ہے تو ٹخنے سے بہرحال اوپر رکھو، نصف پنڈلی تک باندھو، یہ بھی سنت ہے. اور اس سے نیچے جانا چاہو تو پھر یہ خیال رکھو کہ ٹخنے ننگے رہیں، کیونکہ تہ بند یا پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حضور نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے. متکبر آدمیوں کی شلواریں نیچے ہوتی ہیں. اور آگے حضور نے فرمایا ان اللہ لا يحب المخیلہ، اللہ تعالی تکبر کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں فرماتے. اور اسی طرح یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ مجبور اور بے کس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے اور اس کی مشکل کو حل کرتا ہے. اسی ضمن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی
طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ، اے پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، مجھے میرے نفس کی طرف سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ سونپ، یعنی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، کیونکہ نفس ہر وقت بندے کو نفسانیت پر، خواہشات پر ابھارتا رہتا ہے۔ تو حضور نے یہ بھی دعا سکھلائی، دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے، اے اللہ مجھے اپنی تربیت کے نیچے رکھ، خود میرے اوپر نظر فرما، خود اے اللہ میرے دلوں کو اپنی ہدایت کی طرف پلٹتا رہے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اور کتنا طرفت عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی حضور نے فرمایا، یعنی تھوڑا سا بھی نفسانیت میرے اندر نہ آئے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور آگے کیا فرمایا، میرے تمام حالات کو اے اللہ درست فرما، تو ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی مریض کو شفا بخشنے والا ہے۔ ایک ایماندار آدمی کا ہیلا کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وسیلے کے متعلق امام فرماتے ہیں، امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اشعار ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ فرمایا مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار یدی الیک ارفع، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب قرع، فرماتے ہیں میرے لیے میری محتاجگی کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، مالی سوا فقری، میرے فقر کے سوا میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، الیک وسیلۃ، تیری طرف کوئی وسیلہ، لہذا میں اس افتقار یعنی محتاجگی کے ساتھ ہی تیرے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہوں، میرے لیے تیرا دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر تو نے اس کو رد کر دیا فَلَئِن رُدِدْتَ تو فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ، تو پھر میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کے میں کس در پہ جاؤں گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ بھلا بتاؤ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کہ مجبور اور بے کس آدمی کی دعا کو کون سنتا ہے اور کون قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے، اور اس کی تکلیف کو کون ہٹاتا ہے، کون دور کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جو بے کس کی دستگیری کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کون ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، جو تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بناتا ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور پھر دوسری کی نسل بھی چلی جاتی ہے، تیسری آ جاتی ہے، تو یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر پہلے لوگ دنیا کے منظر سے غائب نہ ہوں تو آمدہ جو نسلیں ہیں، آنے والی نسلیں، ان کو نیابت کیسے حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام قائم کر کے ایک کو دوسرے کا نائب بنایا ہے۔ جب یہ تمام انعامات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ کے ساتھ کیوں معبود بناتے ہو؟ کوئی اور ہے ایسا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی اے اللہ دوسرا معبود نہیں، مگر آگے اللہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم ہو جو نصیحت حاصل کرتے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے، اور اس 8 ارب میں سے 6.5 ارب کافر ہیں۔ 6.5 ارب کی آبادی، 3 حصے آبادی جو ہے وہ کافروں کی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی سکھ ہے۔ دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں
ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کوئی لبرل ہے، دیریا ہے، ملحد ہے، لیکن ایمان والے، نصیحت حاصل کرنے والے، اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تذکرون، کہ بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ تعداد بہت کم ہے۔ اور یہ بات بارہا مشاہدہ بھی کر چکے ہو کہ مجبور اور بے کس کی فریاد رسی صرف اللہ ہی کرتا ہے، اس کی پریشانی کو وہی دور کرتا ہے، اور اسی نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی 14 نمبر آیت میں نیابت کا مقصد بھی بیان فرمایا، کیا کہ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اس نیابت کا حق کس طرح ادا کرتے ہو، دنیا میں رہ کر کیسے اعمال انجام دیتے ہو۔ اور اس کے بعد اگلی 2 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات یاد دلا کر اپنی وحدانیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان انعامات کا عطا کرنے والا بھی اللہ کے سوا کون ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ذات ہے، کون ہے وہ جو خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات سمندروں میں جہاز بھٹک جاتے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات قافلے گھنے جنگلات میں یا لک و دک صحرا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو بھلا ایسی مشکلات میں رہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے جو راستہ دکھلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے؟ تو وہ ہر مشکل میں، ہر مشکل وقت میں اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے، اور وہی ذات ہے جو مشکلات کو دور کرتی۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ہے جو باران رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ جب ایک خاص سمت سے ٹھنڈی ہوا چلے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب باران رحمت ہوگی۔ انسان، حیوان، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ نباتات بھی اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر جانداروں کو پانی پینے کے لیے میسر آئے گا، اور پھر باغات اور کھیتیاں سیراب ہو کر پھل اور پھول لائیں گی، اور فصلیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور کاشت سالی جو ہے اس بارش سے دور ہو جائے گی۔ تو مقصد یہ کہ خوشخبری لانے والی ہوائیں بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بارش رحمت کا ہی سبب ہو، بعض اوقات یہی بارش غیر مفید بھی ہو سکتی ہے۔ اسی بارش کے سلسلے سے سیلاب بھی آ جاتے ہیں، سمندروں میں مزید طوفان اٹھتے ہیں، اور اچھے بلے لوگوں کو، اچھے بڑے بڑے علاقوں کو تباہ و برباد کر کے اللہ رکھ دیتا ہے۔ کتنے سیلاب ابھی پاکستان میں آئے اور کتنے کتنے علاقے ڈوب گئے اور لوگوں کے گھر ختم ہو گئے۔ جو ایک دن پہلے گھروں والے تھے، کاروباروں والے تھے، دوسرے دن ان کی دکانیں، ان کی فیکٹریاں، ان کے کاروبار، ان کے گھر جو ہے وہ 5, 6, 7 فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کمال قدرت کا مالک صرف خدا ہے، جبکہ باقی سب عاجز مخلوق ہیں، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، مگر اس کے باوجود لوگ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ شرک سے بلند ہے، اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی، اللہ نے فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو تخلیق میں پہل کرتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور پھر ثم یعیدہ، جب وہ مر جائے گا وہ چیز ختم ہو جائے گی، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے۔
دوبارہ اس کو اللہ پیدا فرمائیں گے. ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی نسل در نسل ہر روز دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور لاکھوں انسان دنیا سے جا رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے. پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور محاسبہ اعمال کے لیے، اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوں گے. سورۃ الطارق میں 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ 8ویں آیت میں فرماتے ہیں اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اس کے دوبارہ لٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ایسا سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس میں کبھی بھی خلل واقع نہیں ہوتا. انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے اور ہر قسم کے حیوان، چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں سے ویسی مخلوق آگے پیدا ہو رہی ہے. کبھی ایک جنس سے دوسری جنس پیدا نہیں ہوئی. یاد رکھیں یہاں دہریوں کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ بھی باطل ہے کہ دہریے کہتے ہیں کہ تمام مخلوق ایک اندھے مادے کی تخلیق ہے اور تمام اشیاء جتنی بھی ہیں وہ اتفاق سے خود بخود ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر جنس یعنی انسان، حیوان، نباتات، ان کو الگ الگ مادے سے پیدا فرمایا. دیکھیں خاکی مخلوق بھی ہے انسان، نوری مخلوق بھی ہے فرشتے، ناری یعنی آگ سے بنی مخلوق بھی ہے جنات اور شیاطین، اور اسی طرح انسان کے علاوہ حیوان، نباتات، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مادوں سے پیدا فرمایا. کوئی خاک سے، کوئی نور سے، کوئی آگ سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی قدرت کار فرما ہے. نہ اس میں اندھے مادے کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہ اتفاق کی بات ہے. تخلیق اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا ہمیں اسی کی توحید کو، اسی وحدہ لا شریک ذات کو، اس وحدہ لا شریک ذات کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ یعنی روزی کے اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فضا میں بادل آ جاتے ہیں، پھر اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ جہاں ہوتا ہے، جہاں اور جتنا ہوتا ہے اتنی بارش جو ہے وہاں برسا دی جاتی ہے. پھر اس سے سبزہ اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، اناج پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کی روزی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ ہی مہیا فرماتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی روزی رسا ہے، روزی دینے والا ہے؟ پھر پیغمبر سے اعلان کروایا، قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ ان کو کہہ دیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے تو پھر کوئی دلیل پیش کرو. تم کہتے ہو یہ فلاں بزرگ، فلاں فرشتہ، فلاں جن، فلاں ہستی، فلاں شخصیت بھی اولاد دینے والی ہے، مشکلیں حل کرنے والی ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے. اگر ہے تو پھر کوئی دلیل پیش کرو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ. مگر دلیل کہاں سے آئے گی؟ مخلوق تو ساری کی ساری عاجز ہے، وہ تو کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے. لاکھ ٹکریں مارو، دلائل صرف اللہ تعالی کی وحدانیت کی ہی تمہیں ملیں گے، اللہ کی قدرت کاملہ ہی تمہیں سمجھ میں آئے گی. لہذا یاد رکھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے.
دلیل بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہی دلیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی تھی اپنے قوم کو، ان کے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت جو تھا اس کے ناک کان کاٹ دیے اور کلہاڑا اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ قوم جب واپس آئی تو کہنے لگی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے خداؤں کے ساتھ یہ ہوتا رہا تو وہ تم کہتے ہو ہمیں بھی وہ بچاتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں، تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ دوسرا، یہ بڑے بت سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا، یہ بڑا خدا جو تمہارا بنا ہوا ہے، کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے۔ تو قوم سمجھ گئی، قوم نے کہا کہ ابراہیم کہ یہ کہاں بول سکتے ہیں، یہ کہاں کسی کو جو ہے وہ مار سکتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو سمجھایا کہ دیکھو یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ جو تم مورتیاں بناتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ تم پتھروں کو پوجتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تم در در پہ جا کے ٹھوکریں مارتے ہو، سجدے کرتے ہو، منتیں مانگتے ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کسی اور کو اس کی ذات جیسا سمجھنا یا اس کی صفات کسی اور میں اس جیسی صفات ماننا، یہ شرک ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ قتل جیسے گناہ بھی جہنم میں انسان سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن شرک اللہ کی ذات معاف نہیں کرتی۔ مشرک کے لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو شرک سے بچانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ہر مصیبت میں ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اتنے دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔